آخری عشرے کی پاک راتوں میں ایک رات شب قدر، حدیث میں اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، وہ موٹی موٹی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ایک نشانی شب قدر کی یہ آئی کہ شب قدر سے اگلا دن جو ہوگا، رات کے بعد جو دن آئے گا، اس دن میں جو سورج طلوع ہوگا اس سورج کی شعاعیں نہیں ہوں، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوں، ٹکیا کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس سے اگلا جو سورج طلوع ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر شعاعوں کو ہوگا۔ یہ نشانی ہے کہ گزرنے والی رات قدر کی رات تھی۔ لیکن اس پر ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ جب رات گزر گئی نشانی تو پھر سامنے آئی نا، اب ہم کیا کریں؟ تو چلو ایسی بھی کچھ نشانیاں ذکر کر دیتا ہوں جن سے رات میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کی رات قدر کی رات۔ ایک نشانی یہ ہے کہ شب قدر کھلی اور روشن ہوتی ہے، روشن بھی ہوتی ہے اور اس میں کشادہ پن بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو دوسری نشانی کیا ہے جو رات میں ہی ظاہر ہوتی، وہ یہ کہ گرمی اور سردی کے اعتبار سے وہ رات معتدل ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں گرم نہیں ہوتی، سردی کے موسم میں سرد نہیں ہوتی، اعتدال ہوتا ہے گرمی اور سردی کے لحاظ سے موسم میں۔ یہ اس رات کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے، وہ یہ عام راتوں میں ہم دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹ کر ادھر سے ادھر آ گیا، ادھر سے ادھر آ گیا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ دراصل شہاب ثاقب ہے۔ جب شیاطین غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کے قریب ہوتے ہیں تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے، وہ انہیں انگارے مارتے ہیں۔ تو یہ وہ شہاب ثاقب ہے جو شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ اسے ہمارے محاورے میں تارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ جو شب قدر ہوتی ہے اس میں تارا نہیں ٹوٹتا، اس میں تارا نہیں ٹوٹتا، ادھر سے ٹوٹ کے ادھر، ادھر سے ٹوٹ کے ادھر۔ ایک نشانی یہ ہے۔ اور علماء نے ایک بات تجربے سے لکھی ہے، وہ یہ جو رات قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں سمندر کا پانی کھارا اور کڑوا نہیں رہتا بلکہ میٹھا ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی کھارا اور کڑوا نہیں رہتا بلکہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری نشانیاں علماء نے ذکر کی، لیکن میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا، ہمیں نشانیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو متعین طور پر شب قدر کا علم دے کر تعین کا علم اٹھا لیا تو ذات الہی کا منشا یہ ہے ہم 5 راتوں کو اللہ کی عبادت کریں۔ اور جو شخص 5 راتیں عبادت، معتکف تو شب قدر پاتا ہی پاتا ہے۔ یہ اعتکاف والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ معتکف تو شب قدر پاتا ہی پاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا اس کی غرض آپ نے یہی بتائی کہ شب قدر کی یافت، شب قدر کو پانا۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کو پانا بھی ہوتا ہے اور معتکف اس سعادت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو 5 راتیں اللہ کی عبادت کی۔ عام معمول جو عبادت کا رات کو ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ کیا ہے، اس سے کچھ زیادہ کیا ہے۔ جتنی عام رمضان کی راتوں میں انسان عبادت کرتا ہے شب قدر کو اس سے کچھ زیادہ عبادت کرے تو پتہ چلے گا اس نے شب قدر کو پانے کی کوشش کی، اس جد و جہد میں شریک رہا ہے۔ اور بشارت یہ ہے جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، عشاء چونکہ رات میں ہوتی ہے اور فجر پہ اختتام ہوتا ہے رات کا، تو اس لیے یہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ شب قدر کی برکات عطا فرماتا ہے۔ درمیان میں اپنے معمول سے کچھ بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے اور پاک راتوں میں اللہ سے مانگنا کیا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے سوال کیا، اللہ کے رسول ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا سوال کروں، کون سی شے اللہ سے مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو، معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میں بھی تجھ سے معافی ہی مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، تو مجھے بھی معاف کر۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ان راتوں میں شب برات ہے، شب قدر ہے، دیگر فضیلت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں جو عبادت ہوتی ہے وہ اجتماعی نہیں، وہ انفرادی ہوتی ہے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قطعاً درست نہیں۔ اور یہ جو عورتیں اعلان کر کے صلاۃ التسبیح کے لیے جمع ہوتی ہیں، با جماعت پڑھتی ہیں، قطعاً درست نہیں۔ نفلی عبادت میں جماعت نہیں ہے الا ماشاءاللہ، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں، نوافل کی جماعت نہیں ہے، انفرادی طور پہ نفل، انفرادی طور پہ ذکر کی، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کی، اور پھر شریعت نے اس رات کے لیے کسی ایک عبادت کو مقرر نہیں کیا کہ آپ یہ عبادت کریں۔ انسان کو آزاد چھوڑا ہے تاکہ ہر عبادت کی لذت مسلمان اٹھائے، ہر عبادت کی تاثیر سے بہرا ہو، ہر عبادت کی برکات۔ جب نوافل پڑھ کے تھک جائے پھر تلاوت کرنے لگ جائے، جب تلاوت سے تھک جائے پھر مراقبے میں چلا جائے، ذکر اذکار کرنے لگ جائے۔ ہر عبادت کے لیے اجتماعی تقریبات، ان کے لیے یہ رات نہیں ہے۔ اصل میں یہ رات ہے اس لیے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ الگ ہو کے باتیں کرے۔ جلسوں کے لیے راتیں بھی ہیں، دن بھی، پورا سال پڑا، کوئی جلسے کا وقت نہیں ہے، کانفرنس کا وقت نہیں ہے، دن کو کرے رات کو کرے، کسی رات کو بھی کرے۔ لیکن شب قدر اس لیے نہیں ہے کہ ساری رات نعتیں ہی پڑھتے رہو، سنتے رہو، ساری رات تقریر ہی چلتی رہے، اس لیے شب قدر نہیں ہے۔ یہ دراصل اس لیے ہے کہ بندہ خلوت میں جا کے اپنے رب سے باتیں کرے، خلوت میں جا کے اپنے رب سے باتیں کرے، مولا تیری یہ پریشانی ہے اور تو ہر پریشانی دور کرنے والا ہے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، تو ہر کوتاہی معاف۔ اصل تو اس لیے، لیکن ہم نے اس کو کسی اور پٹڑی پہ چڑھا، اور پھر ہمارے دور میں جاگنے کو ترجیح دیتے ہیں عبادت ہو نہ ہو۔ بھائی فقط جاگنا عبادت نہیں ہے، مگر نہیں یہ روڈوں پہ کرکٹ کھیلنے والے بھی ساری رات جاگتے ہیں، عید کے قریب کاروبار کا سیزن لگانے والے بھی دن تو دن رہے راتوں کو بھی کام کرتے ہیں، پہلے رات چوکیدار ساری رات سیٹی بجاتا ہوا جاگتا ہے۔ جاگنا عبادت نہیں ہے، عبادت جاگنے کے اندر ہوتی ہے۔ کتنی کرتا ہے، کون سی کرتا ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ تو کاوے پی کے جاگنا، نسوار کھا کے جاگنا، سگریٹ پی کے جاگنا، پنی لگا کے جاگنا، جاگنا مقصد نہیں ہے، عبادت کرنا۔ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر پڑھ لے، درمیان میں جتنی اللہ توفیق دے اتنی کر لے۔